السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض علوم کورس میں نماز کے مستحبات اور آداب کے آگے جو نیا سبق شروع ہو رہا ہے وہ ہے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، اور ہم اس میں جانیں گے نماز کا ترجمہ۔ تو آئیں آج کا سبق یہ شروع کرتے ہیں۔ جب کوئی مرد نماز شروع کرنے کا ارادہ کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو آستینوں سے باہر نکالے، پھر ان کو کانوں کے برابر اٹھائے۔ کانوں تک ہاتھ لے کے جانا یہ سنت نبوی ہے۔ اس کے بعد نیت کرتے ہوئے، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، نیت کرنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کانوں تک تکبیر تحریمہ کہے اور مد نہ کرے، یعنی اللہ اکبر نہ کہے، کیونکہ اگر لفظ اللہ کے حمزہ کو کھینچے گا تو یہ حمزہ استفہام جو ہے وہ بن جائے گا اور معنی بگڑ جائے گا کہ کیا اللہ موجود ہے، تو اس طرح جو ہے وہ کفر کا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے۔ اور لفظ اکبر کو بھی نہ کھینچے، اکبر بھی نہ کرے اور اکبار بھی نہ کہے کہ اس سے بھی معنی بگڑ جاتا ہے اور نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرے۔ اور لڑکیوں کا بھی یہی ہے کہ وہ کندھوں تک جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گی، اللہ اکبر کر کے باندھ لیں گی۔ ہر اس ذکر کے ساتھ نماز شروع کرنا صحیح ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، مثلا جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور شان بیان کی گئی ہو، ایسے کلمے کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے، نماز شروع کرنا درست ہے۔ مثلا کوئی کہے سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا اللہ العظیم، تو ان الفاظ کے ساتھ نماز شروع کرنا درست ہے۔ تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے اور ثنا پڑھے۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے اور سینے پر باندھ لے۔ ثنا یوں پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک اور خوبیوں والی، وتبارک اسمک اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تیری شان اونچی ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں گے۔ پھر جب امام تک جو ہے وہ قرات شروع کر دے گا تو پھر مقتدی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ اس کی قرات سنے گا۔ ہر نمازی ثنا پڑھے، پھر قرات کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آہستہ آواز سے پڑھے، اور جو مسبوق ہے یعنی جو بعد میں ملا ہے، یعنی جس کی کچھ نماز رہ گئی ہے، وہ باقی رکعت ادا کرتے وقت ثنا کے ساتھ اعوذ باللہ آہستہ آواز سے پڑھے اور بسم اللہ بھی آہستہ آواز سے پڑھے، کیونکہ اس نے بھی قرات کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مقتدی نہ پڑھے، کیونکہ مقتدی جو ہے وہ نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح اعوذ باللہ عیدین کی زائد تکبیروں کے بعد پڑھیں، کیونکہ عید کی نماز پہلی رکعت میں قرات زائد تکبیروں کے بعد ہوتی ہے اور اعوذ باللہ قرات کے لیے پڑھی جاتی ہے، لہذا تکبیروں کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں۔ پھر آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھے۔ ہر رکعت میں صرف سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اور امام اور مقتدی آہستہ آواز میں دونوں آمین کہیں۔ پھر کوئی صورت یا 3 آیات جو 3 آیات چھوٹی جو ایک بڑی آیت کے برابر ہوں وہ پڑھیں۔ یاد رکھیں آمین چاہے آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو تب بھی ولضالین کے بعد آمین کہے گا، تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ پھر 3 چھوٹی آیات پڑھے گا یا ایک بڑی آیت پڑھے گا جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہیں، تو اس سے جو ہے اس کا یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ پہلے کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ آمین، الہی ہماری دعا قبول فرما۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا ترجمہ آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور اطمینان سے رکوع کرے، سر کو سرین کے برابر رکھے، یہ مرد کے لیے حکم ہے۔ عورتیں تھوڑا سا نصف رکوع کریں گی کہ بالکل سیدھی نہ ہوں، تھوڑا سا ان کا ہوتا ہے، اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑے، انگلیوں کو کشادہ رکھے اور 3 بار تسبیح کہے، اور یہ کم از کم تعداد جو ہے وہ سنت ہے۔ 3 بار جب تسبیح پوری کر رہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ تسبیح کہتے کہتے کھڑا ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، پیچھے سبحان ربی العظیم کا مطلب ہے پاک ہے میرا پروردگار بڑی عظمت والا، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ کہتے ہوئے اطمینان سے کھڑا ہو جائے، اور جب بالکل کھڑا ہو جائے، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، جب یہ کہہ لے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر نیچے سجدے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ربنا ولک الحمد کہہ دیتے ہیں، سجدے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ان کے ایسے لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتی۔ اگر امام یا اکیلا ہے تو ربنا لک الحمد، یعنی اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تعریفیں کہے، اور مقتدی ہو تو صرف ربنا لک الحمد کہے۔ تنہا نماز پڑھنے والا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد دونوں جو ہے یہ کہے گا۔ پھر سجدے کے لیے جھکتے ہوئے تکبیر کہے، اس کے بعد اپنے ہاتھ رکھے، پھر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سر کو رکھے اور اطمینان سے ناک اور پیشانی کے ساتھ سجدہ کرے، 3 بار تسبیح کہے، سبحان ربی العظیم، بلکہ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بڑی شان والا یا بڑی عظمت والا، اور یہ کم از کم تعداد 3 مرتبہ سنت ہے، 3 دفعہ کہے گا، پھر جب کہہ لے پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ لے۔ اگر بھیڑ نہ ہو، یعنی جماعت اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، جماعت ہے تو بھیڑ ہوگی، اگر بھیڑ نہ ہو تو پیٹ کو رانوں سے اور بازوؤں کو بغلوں سے دور رکھے، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے، عورت جھک جائے اور اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا دے، یہ عورت کے لیے حکم ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھوں کو رانوں پر رکھتے ہوئے مطمئن ہو کر بیٹھے، پھر تکبیر کہے اور مطمئن ہو کر سجدہ کرے، 3 بار تسبیح کہے، پیٹ کو جو ہے وہ رانوں سے دور رکھے اور بازوؤں کو ظاہر کرے، اور بعد ازاں اٹھنے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سر کو اٹھائے، لیکن ہاتھوں کے ساتھ زمین پر سہارا نہ لے اور نہ ہی بیٹھے۔ جس طرح سجدہ کرتے وقت سب سے پہلے جو چیز زمین پہ لگی تھی وہ سب سے پہلے اٹھے گی، جب اٹھیں گے تو سب سے پہلے وہ ہٹے گی۔ دوسری رکعت پہلی کی طرح ہے، البتہ اس میں نہ ثنا پڑھے اور نہ ہی اعوذ باللہ پڑھے، بلکہ صرف سورہ فاتحہ سے شروع کرے۔ نماز شروع کرتے وقت، وطروں میں قنوت کی تکبیر کہتے وقت، اور عیدین کی زائد تکبیروں کے وقت، اور کعبۃ اللہ کی زیارت کے وقت، اور حجر اسود کو چومنے کے وقت، اور جب صفا اور مروہ پر کھڑا ہو، عرفات اور مزدلفہ میں وقوف کے وقت، جمرہ اولیٰ اور وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد، اور تمام نمازوں کے بعد والی تسبیح سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت نہیں ہے۔ تو اب ایک چیز کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی زیارت کے وقت تو یاد رکھیں کہ جب کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے تو وہ مبارک گھر ہے جو مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کے اندر ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والے اس کا طواف کرتے ہیں، اور حجر اسود ایک پتھر ہے جو کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے، حاجی صاحبان اور عمرہ کرنے والے اسے چومتے ہیں،
اسی طرح صفا و مروہ پر کھڑا ہو، یعنی جب صفا و مروہ پر کھڑا ہو، یہ تمام چیزیں کہ نماز شروع کرتے وقت، وطروں میں قنوت کی تکبیر کہتے وقت، عیدین کی زائد تکبیریں، اور کعبۃ اللہ کی زیارت کے وقت، اور حجر اسود کو چومنے کے وقت، اور جب آپ صفا و مروہ پر کھڑا ہو۔ صفا مروہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں جن کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے دوڑ لگائی تھی۔ اس یادگار کو باقی رکھا ہے، اس وجہ سے اس کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ عرفات، تو یاد رکھیں عرفات وہ مقام ہے جہاں 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے، وہاں ٹھہرنے کو وقوف کہتے ہیں، اور عرفات سے واپسی پر راستے میں مزدلفہ آتا ہے جہاں 10 ذی الحجہ کی رات کو ٹھہرا جاتا ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کے وقت اور جمرہ اولا اور وسطیٰ کو کنکریوں مارنے کے بعد، جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ 3 ستون ہیں جن کو حجاج کرام جو ہے وہ کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے جب آپ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم الہی سے قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، تو شیطان نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت آپ نے انہیں جو ہے یہ کنکریاں ماری تھیں، تو یہ کنکریاں مارنا آپ کی یادگار اور سنت ہے۔ اور تمام نمازوں کے بعد والی تسبیح سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت نہیں ہے، یعنی ان مقامات کے لیے یا ان مقامات کے علاوہ ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ تو منع بھی کیا گیا ہے۔ نماز میں کوئی رکوع کے لیے جاتے ہوئے یا اٹھتے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ سکون سے نماز ادا کرو۔ تو پتہ چلا صرف ان مقامات پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ سنت ہے، تو نماز کے دوران ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتا کہ اللہ اکبر کہتا ہوا جو ہے وہ رفع یدین کرتا رہے۔ صرف ایسے مقامات پر جن پہ دعا مانگنا سنت ہے ان پر جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ اس کے علاوہ ہے جب مرد دوسری رکعت کے لیے دونوں سجدوں سے فارغ ہو جائے تو بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے، انگلیوں کو قبلہ رخ کرے، ہاتھوں کو رانوں پر رکھے، انگلیوں کو کشادہ کرے، اور عورت جو ہے یہ تورک کرے گی۔ تورک کسے کہتے ہیں؟ تورک کا مطلب ہے سرین پر بیٹھ کر بائیں ٹانگ کو دائیں ران کے نیچے سے نکال کر دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکال لے گی، تو اس کو تورک کہتے ہیں۔ پھر تشہد عبداللہ بن مسعود پڑھے، یعنی جو ہم تشہد پڑھتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس وجہ سے اس کو تشہد ابن مسعود کہتے ہیں۔ ترجمہ جو ہے جس چیز کا رہ گیا، ایک سورہ اخلاص کا ترجمہ رہ گیا، اس کا ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، یعنی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ پیچھے سارا ترجمہ ہو چکا تھا، اب تشہد کا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ یہاں پہ اکثر ایک لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ یوں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، والطیبات اور السلام علیکہ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یا پڑھیں والطیبات السلام علیکہ، یعنی پڑھیں الطیبات السلام علیکہ، یا پڑھیں والطیبات پھر اس کے بعد رک کے پڑھیں السلام علیکہ، والطیبات السلام علیکہ۔ یہ دو طریقے درست ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ بندہ یوں کرے والطیبات السلام علیکہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ یا ملا کے پڑھنا ہے تو پڑھے والطیبات السلام علیکہ۔ آگے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام و آپ پر غیب کی خبریں بتانے والے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، والسلام علینا، سلام و ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہاں تک ہو گیا۔
اب ہے شہادت کے وقت، شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں، نفی کے وقت جو ہے وہ اٹھائے اور اس بات کے وقت رکھ دے، یعنی اشہد اللہ پہ جو ہے وہ انگلی اٹھائے گا اور الا اللہ پہ نیچے رکھ دے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ واپس رکھ دے گا اور لاگ پہ جو ہے وہ اٹھائے گا۔ پہلے قاعدے میں تشہد پر اضافہ نہ کرے، یعنی تشہد یہ جو ہم نے ابھی پڑھا تھا اس کو پڑھ کے اٹھ جائے۔ اگر کسی نے آگے درود ابراہیمی پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بے خیالی میں پڑھ لیا تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ پڑھا اللہم صلی علی، یہاں تک پڑھا، یاد آ گیا، کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اور اگر پڑھا اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھا، یاد آیا کہ میں نے اٹھنا تھا، اب کھڑا ہو گیا تو اس پہ سجدہ سہو جو ہے واجب ہو جائے گا۔ اس کے یہ تشہد جو ہے وہ آپ کے سامنے سارا ہم نے پڑھ دیا ہے۔ تشہد میں اس کے معنی کا اعتبار کرے اور جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھے تو یوں خیال کرے کہ میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ تشریف فرما ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سلام پیش کر رہا ہوں۔ پہلی 2 رکعتوں کے بعد والی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے پھر بیٹھ جائے، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں قرات جو ہے یہ واجب ہوتی ہے، آخری 2 رکعتوں میں قرات واجب نہیں ہوتی، فرض کی جو ہے، اور تشہد پڑھے۔ اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجے، یہ درود ابراہیمی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح کہ تو نے درود بھیجا یا جس طرح کہ تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی کے لائق ہے۔ اس کے بعد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد یوں کہے کہ یا رب العالمین برکت نازل فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم اور آپ کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں یا جو قرآن و سنت کے مشابہ ہیں ان میں سے کوئی پڑھے، یعنی یہ بھی پڑھ سکتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار مجھے ہمیشہ نماز پڑھنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب مجھے اور میری اولاد کو نیز تمام مومنوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیرے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان لوگوں کی نیت کرے جو اس کے ساتھ ہیں جس طرح پہلے گزر چکا ہے، یعنی دائیں طرف جب سلام پھیرے اور بائیں طرف جب سلام پھیرے تو اس طرف جتنے لوگ موجود ہیں ان کی نیت بھی کر لے، اگر کوئی بھی موجود نہیں ہے تو یہ نیت کرے اس طرف جتنے فرشتے اور مسلمان جنات ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ یہ جو ہے وہ نماز کا طریقہ تھا، ہم نے بتا دیا۔ ان میں سے کسی بھی چیز کا کوئی اگر کسی کو حوالہ چاہیے حدیث سے تو وہ حوالہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا، کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے یا آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس چیز کا حوالہ پیش کر دیں تو ہم آپ کو حوالہ بھی پیش کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔